السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، حضرت ہود علیہ السلام نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو قوم کے افراد نے ان کو بیوقوف اور جھوٹا کہا۔ قوم کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اللہ واحد کی عبادت کے کیا معنی، صرف ایک ہستی اتنے بڑے نظام کائنات کا انتظام کیوں کر سکتی ہے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ کائنات کے لاکھوں شعبوں کے لیے ایک خدا کی کارسازی ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے دنیا کے مختلف امور کے لیے الگ الگ معبود قرار دے لیے تھے اور ان کے مختلف نام بھی گڑھ لیے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی اس تجویز پر بارہا اعتراض کیا کہ اے قوم، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی سند و دلیل نازل نہیں کی ہے؟ یعنی یہ صرف نام ہی نام ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان ناموں کے پیچھے کوئی طاقت و اقتدار نہیں۔ تم کسی کو بارش کا رب، کسی کو ہوا کا رب، کسی کو پانی کا رب، کسی کو دولت کا رب، کسی کو صحت و بیماری کا رب کہتے ہو، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی فی الحقیقت کسی چیز کا بھی رب نہیں ہے، لیکن قوم اس کے اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر قطعاً آمادہ نہ ہوئی۔ انہیں کسی طرح بھی یقین نہ آتا کہ صرف ایک ہستی اتنے بڑے نظام کائنات کو کیوں کر قائم رکھ سکتی ہے۔ کائنات کے لیے تقسیم کار ضروری ہے۔ یہ قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اہل کار تجویز کرتی تھی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کرتی تھی۔ کائنات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود جانتے و مانتے ہوئے بھی چند فرضی ہستیوں کو حاجت روائی کے لیے پکارا کرتی تھی۔ ان کے نام پر نظر و نیاز بھی کی جاتی تھی، ان سے دکھ درد میں استغاثہ و فریاد بھی کرتے تھے، اور خوشی و مسرت میں ان کے نام کا وظیفہ بھی پڑھتے تھے۔ اور یہ اتنا قدیم طریقہ تھا کہ اس کو چھوڑنا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ اس طریقے پر ان کی پشتیں گزر گئی تھیں۔ موجودہ زمانے میں بھی بعض لوگ کسی انسان کو مشکل کشا کہتے ہیں، حالانکہ مشکل کشائی کی کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ کسی کو گنج بخش کے نام سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس کوئی گنج نہیں کہ کسی کو بخشے۔ کسی کو داتا کہتے ہیں، حالانکہ وہ کسی شے کا مالک ہی نہیں کہ داتا بن سکے۔ کسی کو غریب نواز کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ غریب اس اقتدار میں کوئی حصہ نہیں رکھتا کہ کسی غریب کو نواز سکے۔ کسی کو غوث یعنی فریاد رس کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی زور نہیں رکھتا کہ کسی کی فریاد کو پہنچ سکے۔ کسی کو بندہ نواز سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ خود بندہ ہے، بندگی کے بندنوں میں گھیرا ہوا ہے۔ کسی کو دستگیر کہا جاتا ہے، باوجود یہ کہ وہ خود دستنگر یعنی حاجت مند تھا، کسی کی کیا دستگیری کرتا۔ در حقیقت یہ اور ایسے سب نام محض نام ہی نام ہے جن کے پیچھے کوئی اقتدار، کوئی قدرت اور نہ کوئی طاقت ہے۔ جو ان کے لیے جھگڑا کرتا ہے وہ دراصل صرف ناموں کے لیے جھگڑتا ہے، نہ کہ کسی حقیقت کے لیے۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی حقیقت سمجھانی چاہی، لیکن اتنی کلی حقیقت سمجھی نہ گئی۔ یہ دنیا کا عجوبہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ مجبور اور بے بس انسانوں نے اپنے ہی وہم و گمان سے خدائی کا جتنا حصہ جس کو چاہا دے ڈالا اور اس کو اپنا مذہب و ایمان بھی بنا لیا۔ فسبحان اللہ عما یشرکون۔